محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کے ایک ایک بول سے محبت ہوتی ہے، اس کے ایک ایک عمل سے محبت ہوتی ہے۔ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں کرنی تھی؟ اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل جانتے ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، وضو میں، غسل میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں۔ ہمارے گھروں کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے خاندان کیسے بننے چاہیے تھے؟ ماں باپ کے ساتھ میرا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے تھا؟ میرے ساس سسر کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے تھے؟ میرے اپنے داماد کے ساتھ تعلق کیسے ہونے چاہیے تھے؟ ہمسائے کے ساتھ میرا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے تھا؟ دوستوں کے ساتھ میری محو گفتگو کیسی ہونی چاہیے تھی؟ بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے تھا؟ بولنے کا انداز کیا ہونا چاہیے تھا؟ مشاورت میں خاندانوں کے اگر جھگڑے ہو جائیں تو میرا طرز مشاورت کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ پیٹرن، یہ وے، یہ خوبصورت اسلوب ہمیں کس نے بتائے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو جانتے، اس کو سمجھتے، اس کو اپناتے۔ لیکن افسوس، صدحظ افسوس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات سے منع کیا تھا، آپ نے صحابہ کو فرمایا اے صحابہ میرے ساتھ یہود و نصارہ والا سلوک نہ کرنا۔ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو غلب کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تم اس طرز زندگی کو مت اپنانا، اس روش کو مت اپنانا۔ سچ بتاؤ ہم نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے 25 دسمبر کو ایک ایسا لفظ بولا جو قرآن میں جس کے بارے قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ یہ کرسمس، جس طرح انہوں نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا، جس طرح ان عیسائیوں نے اس دن کو منانے کے لیے اپنے گلی کوچوں کو سجایا، اپنے گھروں کے اوپر کمکمے لگائے، لائٹنگ کی، بازاروں کو سجایا، مارکیٹوں کو سجایا، جس طرح ان لوگوں نے خرافات کی، آج وہ سارے کے سارے انداز کس میں آ گئے؟ جس بات سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ جب ان کے دروازے پہ پہنچے تو وہاں ایک پردہ لگا ہوا تھا، پردہ بڑا خوبصورت، اس پہ نقش و نگار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پردہ دیکھا اور واپس چل دیے، گھر کے اندر نہیں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پہلے تو گئے ہیں، اب یہ واپس بھی آ گئے اور مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو
آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پوچھا کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو وہ اتنی جلدی واپس کیوں چلے گئے؟ آپ تو کہہ کے آئے تھے کہ علی میں فاطمہ کو ملنے جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ تو گھر میں آئے ہی نہیں۔ پھر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مجھے کہہ کے گئے تھے کہ میں فاطمہ سے ملنے جا رہا ہوں، اور آپ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کے باہر وہ پردہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ وہ مجھے کسی نے تحفے میں دیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ اتنا قیمتی پردہ تم نے دروازے پہ لٹکا لیا، تم نے اسراف کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ جہاں اسراف ہو، اسراف اور نبی دو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی واپس آئے، اپنے اس پردے کو اتارا اور وہاں جو بوریے کا پردہ پہلے لگا ہوا تھا دوبارہ سے وہی لگایا۔ میرے محترم بھائیوں ذرا سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر سے اس لیے چل دیے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ اسراف، اسراف، اسراف۔ اور یہ جو لائٹیں لگائی گئی ہیں اور ہر بندہ رونا رو رہا ہے، بل بڑے زیادہ آ رہے ہیں، تو کیا یہ جو اتنی لائٹنگ ہو رہی ہے اس کے بل نہیں آئیں گے؟ یہ جو اتنی جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، اتنے کپڑے لٹکائے جا رہے ہیں، اتنے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ اطاعت ہے؟ کیا یہ فرما برداری ہے؟ میرے محترم بھائیو اس کو جو مرضی نام دے دو، محبت کا مطلب ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ جو باتیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں اس پہ عمل کرنا، اس کو ماننا، اس کی اتباع کرنی۔ میرے محترم بھائیوں جو عمل کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا حق ادا کرے گا، اس کو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے، محبت کرے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم نے اپنی محبت کی دلیل پیش کرنی ہے، اور وہ محبت کیا ہے کہ اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر طریقے میں، اپنے ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو شامل کرو۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24 گھنٹے کی زندگی گزاری اس طرح سے زندگی گزارو۔ اس سے آپ کو میڈیکلی فائدہ کیا ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں آج پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ یورپ میں ایک طریقہ علاج ہے جس کو کہتے ہیں CBT، اس کا مطلب ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ وہ لوگ یورپ میں جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں
نفسیاتی مسائل، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے ساتھ اپنے بیہیویئر سے اس کا علاج کرو، اپنے رویے سے دوسرے کی پرابلم کو، دوسرے کے مسئلے کو حل کرنا۔ یہ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کیسے تھے؟ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے ملتے تھے؟ جب آپ بڑے سے ملتے تھے آپ کا رویہ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ جب آپ بچے سے ملتے تھے اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ جب آپ دوست سے ملتے تھے اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا؟ اور جب آپ کسی غیر سے ملتے تھے اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا؟ جب آپ اپنے دماد سے ملتے تھے اس وقت ان کا رویہ کیا تھا؟ اور جب آپ اپنے سسر سے ملتے تھے اس وقت آپ کا رویہ کیا تھا؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملتے ہیں کائنات میں کسی اور سے ایسے ملتے نہیں ہیں۔ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کیسے کرتے تھے؟ آپ کا بولنے کا انداز کیا تھا؟ آپ کا گفتگو کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کے جو الفاظ تھے ان کا چناؤ کیسا تھا؟ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور سپیچ تھراپی باقاعدہ علاج بن گیا۔ بولنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، اور دوسروں کی بیماریوں کا علاج صرف بولنے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کسی کی بیماری کے متعلق کون سے جملے بولنے چاہیے، کون سی باتیں کرنی چاہیے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بھی آتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دلجوئی کرتے، اس سے ایسی باتیں کرتے۔ آپ ہمیشہ مختصر بات کرتے، جامع بات کرتے، لیکن بات ایسے ہی کرتے کہ وہ شخص یہی سمجھتا کہ میرے مسئلے کا یہی حل ہے۔ اور آج یورپ میں باقاعدہ سپیچ تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ آپ کا سونے کا انداز کیا تھا؟ آپ کس طرح بستر کو جھاڑتے تھے؟ بستر کو جھاڑتے وقت آپ کیا کہا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنے بستر پہ جاؤ اپنے بستر کو جھاڑو، تمہیں کیا پتا تم سے پہلے وہاں کون سو رہا ہے، وہاں کون لیٹا ہے۔ اور آج یہ بیماری ہر گھر میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بستر میں جاتے ہیں ساری رات، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، نیند آتی کیوں نہیں نیند آ رہی؟ جب اس بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے، جب وہاں کوئی موجود ہے، جب آپ اس کے ساتھ لیٹو گے کیا وہ تمہیں سونے دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر کو جھاڑتے، اس کے اوپر ہاتھ مارتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب آپ بستر پہ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے، سورۃ فاتحہ پڑھتے، معوذتین پڑھتے اور اس کے اوپر تھودکارتے، تھو تھو کرتے، اور اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ جہاں جہاں پہ ہاتھ پہنچتا وہاں پہ آپ کیا کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پھیرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی دعا پڑھتے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے۔ یہ سارا کچھ کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ نیند پرسکون آئے۔ سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی۔ سائنس نے کہا جو بندہ رات کو بستر پہ جاتا ہے وہ جو لفظ اپنے دماغ کو دیتا ہے، لفظ جیسے الفاظ اس کے دماغ کو ملتے ہیں، اس کا دماغ ان لفظوں کے مطابق ویسا ہی امیج بناتا ہے، جیسا دماغ کو امیج ملتا ہے وہ ویسا ہی اورا بناتا ہے، ویسا ہی جیسا اورا بنتا ہے اس کے دماغ نے ویسے ہی کیمیکل بنانا شروع کر دینے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے دماغ کو
جو امیج دے رہا ہوتا ہے اور وہ سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے، بندہ سو جاتا ہے لیکن اس کا دماغ ویسے ہی ساری رات کیمیکل بناتا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بندہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، بستر پہ جاتا ہے، سونے کی دعا پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے اور سو جاتا ہے، اس کو آدھی رات تک عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایسے ہی جب بندہ صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے، گویا اس نے ساری رات، سائنس کہتی ہے جو بندہ رات کو جو لفظ اپنے دماغ کو دے کے سوتا ہے، دماغ ساری رات انسان سو جاتا ہے، اس کا دماغ جاگتا رہتا ہے، وہ ویسے ہی کیمیکل بناتا رہتا ہے۔ اور آج یورپ نے اس کو سلیپ ڈس آرڈر کا بہترین علاج بتایا۔ صبح جب ہوتی ہے ہمیں کیسے اٹھنا چاہیے تھا؟ اٹھتے وقت ہمارا پہلا بول کیا ہونا چاہیے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تھے تو آپ اٹھتے ہی سب سے پہلا لفظ کیا بولتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا